الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے مکے کی جو زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبوت کے ملنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا، تبلیغ فرمائی، اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دیا، تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کتنے لوگوں نے مخالفت کی، اس کا مختصراً تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا، رسول بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا خاص بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ کے ذریعے سے دین اسلام کا کام لیا، اور آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے جب پہل فرمائی تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وانی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور فرمایا کامیاب ہو جاؤ، بامراد ہو جاؤ اور ترقی کر جاؤ، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں تمہیں نصیب ہوں گی۔ پھر فرمایا وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ مکے والوں کے لیے اور ساری دنیا کی انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کو رسول بنا کر دنیا میں جب بھیجا گیا تو آپ نے جب اس کام کو کرنا شروع کیا تو جیسے ہی آپ نے لوگوں کے سامنے اس کام کو پیش کیا اور اس اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کو سامنے رکھا تو سب سے پہلے خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول فرمایا، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طریقے سے غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے اسلام کے پیغام کو پیش کرتے رہے، اللہ کے دیے ہوئے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ انسانیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت میں پیدا فرمایا، اس مقصد کو چھوڑ کر دوسرے مقصد کی طرف وہ جا رہی ہے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو، بے راہ روی کی زندگی گزارنے والی قوم کو اللہ کے سامنے لائے، اللہ کے سامنے اس کی جبی کو ٹکائیں، اور اللہ رب العزت کے عبادت کے لیے اس کو آمادہ کرے۔ اس کوشش کے لیے آپ، اس کام کے لیے آپ رات دن کوشش کرتے رہے۔
اور جب سوتے تھے تو یہی بات آپ کے ذہن میں ہوتی تھی، جب آپ بیدار ہوتے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہوتی تھی، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش میں رہتے کہ اس پیغام کو عام کرے اور بھٹکی ہوئی قوم کو جو اپنے آزادانہ زندگی گزار رہی ہے اس قوم کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت میں جس پیغام یعنی جس مقصد کو لے کر دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے اس مقصد کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے حضور کے ذریعے سے اس پیغام پر لبیک کہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اس کے لیے آپ مسلسل کوشاں رہے اور کوشش کرتے رہے، جہاں موقع ملتا جس جگہ موقع ملتا جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تو اس جگہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پیش فرماتے۔ اور لوگوں نے بھی کیا کیا؟ صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، باقی لوگوں نے مخالفت کی۔ مخالفت بھی معمولی مخالفت نہیں، بڑی سخت مخالفت کی، اور ایسی سخت مخالفت کی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس وقت میں جو حالات ہندوستان کے خراب ہیں تو اس خراب حالات میں ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی حالات سب سے زیادہ خراب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حضور کے زمانے میں تو سارے ان کے رشتہ دار مخالف تھے، سارا مکہ مخالف تھا، سارا عرب آپ کو مخالفت پر آمادہ تھا، بس چند لوگ تھے جو اسلام کو قبول کیے اور سارے کے سارے مخالفت کرنے لگے۔ لیکن سرکار دو جہاں سرور کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر قربان جائیے، آپ نے 1 منٹ کو بھی ضائع نہیں فرمایا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف نہیں فرمایا اس پیغام کے پہنچانے کے لیے، اور انت تک کوشش کرتے رہے۔ آپ کو مارا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو پیچھے سے پکارا گیا، آپ پر آوازیں کسے گئے، لیکن پھر بھی آئے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے رہے، اور آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کچرا ڈالا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لوگوں کے درمیان میں پہنچاتے رہے۔ اور دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے مکے کے مختصراً حالات رکھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس نے ستایا وہ تھا ابو جہل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب دیکھا کہ ستا رہے ہیں لوگ، صرف حضور کو ہی نہیں سارے صحابہ کو جو ایمان لا رہے ہیں ان کو بھی ستایا جا رہا ہے، عورتیں ہیں تو عورتوں کو بھی ستایا جا رہا ہے، مرد ہیں تو مردوں کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کے چہرہ اور ناک میں کوئی فرق نہیں تھا، چہرہ اتنا پھول گیا تھا، اتنا مارا، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے زبان مبارک سے احد احد نکلا کرتا تھا، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اسی اللہ کو مانتا ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتا ہوں، یہی آپ کی زبان پر۔ حضرت عمار بن یاسر کو ستایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے ایسا شہید کیا، تاریخ میں ویسی مثال نہیں ملتی۔ اس بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیروں کے جانب دونوں اونٹوں کو باندھ دیا، دونوں اونٹوں کو باندھ کر پھر کہا اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پرانے والے مذہب کو قبول کر لو، اس مذہب پر دوبارہ آ جاؤ۔ لیکن حضرت سمیہ نے فرمایا نہ، جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے بڑے سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے تو میں واپس آ نہیں سکتی، واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس بدبخت نے سب کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پیر چیر دیے، دونوں گھوڑوں کو دونوں اونٹوں کو دو طرف بھگا دیا، اس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا۔
اور دوست اور بزرگوں، یہ قربانیاں جو دی گئی ہیں، حضرت بلال نے دی، حضرت سمیہ نے دی، حضرت ابو بکر نے دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا آدمی ہے اور کوئی ایسا آدمی جو قابل احترام ہوتا ہے، اس کے لیے پھول بچھائے جاتے ہیں، اس کے لیے راستے میں ان کے لیے قالین بچھائی جاتی ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، سرخ استقبال کیا جاتا ہے اس کا، اور اس کے لیے ہر طرف سے آفری کی صدائیں بلند ہوتی ہے، آپ کی آمد مبارک ہو۔ لیکن اس سرکار کو، اس کائنات کے جو سب سے بڑی شخصیت ہے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ مقام ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں قالین بھی نہیں بچھی، پھول بھی نہیں بچھائے گئے، پھول بھی اوپر نہیں ڈالے گئے، مالائیں لے کر آپ کا استقبال نہیں کیا گیا۔ جب آپ نے اس پیغام کو پیش کیا تو لوگوں نے مخالفت کی، برا بھلا کہا اور آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا اور آپ پر پتھر برسائے۔ پتھر ایک دو نہیں، کئی ایک پتھر آپ پر برسائے گئے، آپ کا چہرے مبارک لہو لہان ہوا، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، اور پھر خون بہنے لگا، اور اتنا بہا کہ آپ کے نعلین جو تھے پیر میں پہنے ہوئے تھے، جب اس طائف کے میدان سے نکل کر اس باغ کے اندر جا کر بیٹھنے کے لیے اپنے نعلین کو نکالا تو خون کی وجہ سے نعلین پیر میں چپک گئے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی تکلیف پہنچی، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کو پریشان کیا گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لوگوں کے درمیان میں پیش کرتے تھے۔ اس وقت میں فرشتے پہنچ گئے، جب دیکھا کہ آپ کو مارا گیا ہے، آپ کا لہو لہان کیا گیا ہے، آپ کے جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے، جا کر عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کے پیغمبر کو، آپ کے محبوب کو طائف کے لوگ پتھر مار کر زخمی کر دیے ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے، وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دیجئے، یا پھر وہاں کے لوگوں کو جو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، پہاڑوں کو ملا کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیجئے، اور ان کو ایسا کیجئے جیسے چکی کے اندر آٹا پیسا جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ، جا کے میرے پیغمبر سے پوچھو کہ میری مدد کی ضرورت ہے کیا، اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم دونوں پہاڑوں کو ملا دو، اور اس طائف کی بستی کو جس طرح سے چکی میں دانہ ڈال کر پیس کر آٹا بنا دیا جاتا ہے، سارے لوگوں کو ہلاک کر دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فرشتے حاضر ہو گئے اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے تم کو اور مدد کے لیے بھیجا ہے اور مجھ سے اجازت طلب کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں، آپ سے اجازت لے کر آپ کی مدد کی جائے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھ لیں، مجھے اسلام کو جاننے لگے، اور یہ لوگ نا سمجھ ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، ان کو پتہ نہیں، اور یہ لوگ مخالفت پر آمادہ ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے یہ لوگ اگر نا اسلام قبول کرے تو ان کی جو نسل ہے وہ نسل میں سے کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرے گا، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ فرمایا سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ کہ آپ نے دعائیں دی ان کے لیے، اور وہیں پر آپ دعائیں دیتے دیتے وہاں سے چلے گئے،
اور پھر جب مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لوگوں نے منع کر دیا کہ مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ملک ان کا، شہر ان کا، اور وہاں مکان ہے ان کا، پیدائش وہاں پر ہوئی، پلے بڑے اسی جگہ، بچپن میں کھیلا کودا، اور پھر اسی میں آپ جوان ہوئے اور اسی میں آپ کی شادی ہوئی، اسی میں آپ 40 سال کے عرصے تک رہے اور 40 سال لوگوں سے تعلقات رہے، رشتہ دار وہاں پر ہے، اعزاء اقارب وہاں پر ہے، چاچا وغیرہ وہاں پر ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر ہے، بنو قریش کے لوگ ہیں، بنو ہاشم کے لوگ ہیں، پورے اعزاء اقربا ہیں، پورے رشتہ دار ہیں آپ کے، لیکن کہا گیا کہ اندر آ نہیں سکتے، اپنے ملک میں ان کو آنے سے منع کیا گیا۔ اب پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کے پاس پیغامات بھیجائے اور کہا کہ میری ضمانت دے دو، کہا کہ ضمانت دے دو میری، اور لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک شخص تھا جو خاندان کا، اس نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، آ جاؤ اندر، اور ان کی ضمانت پر دوبارہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہے، اور یہ پیغمبر کے ساتھ ہی نہیں ہے، پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہوا، اور قیامت تک ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ غیر ہی ہمارے ساتھ ایسا کرے، اپنے بھی ہمارے ساتھ کر سکتے۔ آپ جب حق کو بیان کیجئے تو مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، سچ بات کہیے تو لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، اور سچ بات جب بھی کہیں گے تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اگر کسی سے کہیے کہ یہ کام غلط ہے لیکن اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور کسی کو دیکھا ہے کوئی اس کا معشوق اور عاشق ہے، کسی کام کا عاشق بن چکا ہے، کسی کو کرتا ہوا دیکھ لیا، اس کی محبت اس کے دل میں ہے، تو دوست اور بزرگوں، کام کو کر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، اس کو بتایا جائے کہ شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں بہت اچھی تقریر کی مولانا آپ نے، اسلامی نظام بڑا اچھا ہے، سود سے روکا گیا ہے، سود کا دینے والا بھی مجرم، سود کا لینے والا بھی مجرم، سود کا لکھا پڑھائی کرنے والا بھی مجرم، سود کا گواہ بننے والا بھی مجرم ہے۔ واقعی اسلام کا نظام بڑا اچھا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، بچتے نہیں، تھوڑی تنگی آتی ہے لیکن آزمائش کے بعد اللہ راستے کھولتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو تقوی کو، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف، اور تقوی کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے دو طرف کانٹے دار درخت ہو، جھاڑی ہو، یوں سمجھیے کہ بیر کے درخت ہوں دونوں طرف، بیچ میں چھوٹا سا راستہ بنا ہوا ہے، جیسے ہم لوگ گاؤں میں دیکھتے ہیں دونوں کھیتوں کے بیچ میں چھوٹا چھوٹا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، ایک کھیت میں بھی پانی ہے، یہ کھیت میں بھی پانی ہے، اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ ویسے ہی دونوں جانب خاردار درخت لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہے، اس راستے سے ایک آدمی جا رہا ہو تو کیسے جاتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں کانٹا نہ لگے، ادھر دیکھتا ہے کہیں کانٹا نہ چبھے، کہیں ادھر دیکھتا ہے کہ میرے کپڑوں کے اندر کانٹا نہ لگ جائے، اس طرح سے اپنے کو بچا کر وہاں سے نکال لیتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ تقوی کی مثال ایسی ہی ہے، دنیا میں رہو، کماؤ، کاروبار کرو، بیوی بچوں کی پرورش کرو، رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرو، اعزاء اقارب کی دیکھ بھال کرو، ماں باپ کی خدمت کرو،
اور سب کی خدمت کرو، جتنا کمانا ہو کماؤ، لیکن دنیا سے ویسے ہی نکلو جیسا کہ چھوٹے سے راستے میں دونوں جانب خاردار درخت ہوں، کانٹے دار درخت ہوں، اپنے کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکلتے ہیں، ویسے ہی دنیا میں رہو، مگر دنیا میں لو نہ لگاؤ، دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ کرو، حرام کاروبار نہ کرو، حرام کام نہ کرو، حرام لقمہ اپنے حلق میں نہ ڈالو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ اس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ نہیں راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، بے حساب اس کو رزق دیا جاتا ہے، اتنا رزق دیا جاتا ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو تقوی والے ہوتے ہیں دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا سے لو نہیں لگاتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ان کے قدموں میں جھونک دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند آپ نے نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کا نام سنتے ہی ساری دنیا میں آپ کان کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے کارنامے ایسے ہی ہے، انگریزوں کو بھگایا یہاں سے دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے۔ یہ جو ابنائے وطن کہتے ہیں نا کہ ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی، ہم نے لڑائی لڑی، وہ 30% بھی لڑائی نہیں لڑے، 70-80% لڑائی لڑنے والے مسلمان تھے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے علماء تھے۔ جب فتویٰ دیا گیا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں کی مدد کرنا حرام ہے، انگریزوں کا کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے مدد کرنا حرام ہے، یہ فتویٰ دیا۔ فتویٰ دینے کے بعد گرفتاری کا وارنٹ نکلا، جس کے اندر جمعیت العلماء کے صدر مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، اور وہ بھی چلے گرفتار کیے گئے۔ لاہور کے اندر مقدمہ ہوا، اور مقدمے کے اندر سارے لوگوں کو پیش کیا گیا۔ اب جب سارے لوگوں کو پیش کیا گیا تو جج پوچھتا ہے کہ حسین احمد مدنی، تم نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ تمہارے بارے میں سنا کہ انگریز فوج کے ساتھ تعاون کرنا حرام ہے، فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کسی بھی طرح کا تعاون کرنا حرام ہے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی نے فرمایا جج صاحب کہا تھا نہیں، اور جب دیکھا کہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اور ایسا مسئلہ ہے جو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ حال چھوٹا پڑ رہا ہے، بڑا حال ہونا چاہیے، ایک بڑے حال میں سارے لوگ ٹھہر گئے اور سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہے، اور پھر فیصلہ سنا جا رہا ہے، پیشی مقدمہ وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، اور سارے لوگ جمع ہو گئے، فوج دونوں جانب کھڑی ہوئی ہے، مشین گن لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ذرا بھی خلاف بولیں گے تو دوست اور بزرگوں گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیں گے، بھون دیں گے، لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، اللہ اس کے رسول کے کسی سے نہیں ڈرتا ہوا۔ چنانچہ جمع غفیر جمع ہو گیا، جج نے پوچھا کہ حسین احمد تم نے فتویٰ دیا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو کہا کہ جج صاحب فتویٰ دیا تھا نہیں، فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا، دیتا رہوں گا، اور یہی کہتا ہوں میں جب تک زندہ رہوں گا۔
اور پھر اس وقت میں مولانا محمد علی جوہر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور آ کر قدموں میں گر گئے اور کہا مولانا مصلحت سے کام لیجئے، مصلحت سے کام لیجئے۔ کہا نہ، حق بات کہنی ہے، آج اس حدیث کو پورا کرنا ہے، جو بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا وہ جہاد ہے۔ پھر سوال کرتا ہے جج، انگریز جج سوال کرتا ہے، حسین احمد تمہیں پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ہاں مجھے اس بات کا بھی پتہ پہلے سے تھا، اسی لیے میں دارالعلوم دیوبند سے جب چلا تھا تو اپنے ساتھ میں تھیلی میں سے نکالا، بیگ میں سے کپڑا نکالا، نکال کر یوں بتا کر کہا جب میں وہاں دیوبند سے چل رہا تھا تو میں اپنے ساتھ میں کفن کا کپڑا بھی لے کر چلا ہوں، اگر آپ مجھے تختے دار پر چڑھا دیں گے، سولی دے دیں گے، اس وقت بھی یہاں کے لوگوں کو میرے کفنانے کے لیے، مجھے دفنانے کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کفن کا کپڑا بھی ساتھ میں لایا، مجھے دیکھ لیجیے گا۔ یہ تھے ہمارے علماء، دارالعلوم دیوبند کے علماء۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، میں ان کا واقعہ سنانا چاہتا تھا، ضمناً میں نے آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کیا ہے وہ بتایا۔ آج ساری دنیا کی نظر اس کی طرف ہے، آخر دارالعلوم دیوبند ہے کیا چیز؟ کون سے لوگ وہاں پیدا ہوتے ہیں؟ وہاں پر کیا کیا رکھا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا جاتا، صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرو، ادھر ادھر نہ جھانکو، بس ایک رخ اختیار کرو، سنت کی اتباع کرو۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں مدرسے میں جب بچے پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں ایک آدمی آیا، بڑا نواب تھا وہ۔ نوابوں کو بھی ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں اللہ والے احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے پیسے پہ رال نہیں ٹپکاتے، پیسوں پر رال نہیں ٹپکاتے۔ آج کوئی پیسے والا راجی سرکار آئیے صاحب، آئیے صاحب، سیٹھ صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ بھئی احترام اپنی جگہ ہے، اچھی جگہ بیٹھاؤ، اخلاق سے پیش آؤ، لیکن دل خالص اللہ کی طرف لگا رہے۔ یہ سیٹھ دے گا نہ، سیٹھ سے دے، سیٹھ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ کو راضی کر لو، وہی دینے والا ہے سب۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک نواب آیا، نواب نے آ کر کہا حضرت میں کچھ رقم لایا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لے کر جائیے۔ کہا کہ بچوں کو دے دیجئے کچھ مدرسے کے، کہا آپ پوچھ لیجئے کسی کو کچھ ضرورت ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، جا کر بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جانے لگا تو سوچا کہ اتنی بڑی رقم لے کر آیا ہوں، اور اس زمانے کے سکے اور سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ بھی لائے، اور لا کر انہوں نے کیا کیا، واپس لے جانا مناسب نہیں سمجھا تو دیکھا کہ وہاں جوتے رکھے ہوئے تھے مسجد کے باہر میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ پورے سکے وہ جوتوں میں ڈال کر چلا گیا، جوتوں میں ڈال کر چلا گیا، اور حضرت کو پتہ ہی نہیں جوتوں میں سکے پڑے ہوئے۔ وہ مسجد سے باہر نکلے، پیر جوتے میں ڈالا تو کوئی چیز لگ رہی تھی، آپ نے اٹھایا، اس کو جھٹکا اور نکل کر چلے گئے۔ جب دنیا کو ٹھوکر ماری جاتی ہے تو دنیا قدموں میں جوتوں میں پڑتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اپنے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور ایسا رزق دیتے ہیں، اتنا زیادہ رزق دیتے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے، بے حساب رزق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تقوی پیدا کر لیں۔ تو دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مسائل کو جھیلا، جن پریشانیوں کو جھیلا،
جن مصیبتوں کو جھیلا ہم لوگ سنتے رہتے. صحابہ نے بھی جھیلا، صحابہ نے بھی تکلیفیں برداشت کی، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مکہ فتح ہوا صحابہ کرام کی مبارک جماعت جب مکے میں داخل ہوئی تو مکے میں داخل ہوتے ہوتے جب اپنے گھروں کے سامنے سے جا رہے تھے تو ان کو گھر یاد آ رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ اب کوئی آدمی اپنے گاؤں کو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو بتاتا ہے بیٹا یہ گھر میرا تھا پہلے، اس گھر کی پیدائش ہے میری، اس گھر میں پیدا ہوا، تمہارے دادا کا گھر ہے، بھلے ہی وہ بیچ دیا ہو لیکن بتاتا ضرور ہے. اور میں بھی اپنے مزدور جب جاتا ہوں ورنگ یہ سدھی پیٹ ضلع ہو گیا اس کا، تو میرے بچوں کو اور بھی لوگ جو آتے ہیں تو بڑی محبت سے میں بتاتا ہوں کہ میرا جائے مقام ہے، جائے پیدائش ہے، بچپن میں یہاں رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں داخل ہوئے، صحابہ بھی مکہ میں داخل ہوئے، اور کیسا داخل ہوئے؟ فاتحانہ داخل ہوئے. جب فاتحانہ داخل ہو گئے تو مکے کے سب لوگ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. پھر فرمایا جو کوئی کعبۃ اللہ میں پناہ لے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. پھر فرمایا ابو سفیان جو مکے کا سردار ہے اس کے گھر میں اگر کوئی پناہ لے لے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. پھر فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے مکان کا دروازہ بند کر کے رہ جائے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. پھر فرمایا ہر آدمی کو آج چھوڑ دیا جائے گا، اگر کوئی ہماری طرف لڑنے کے لیے تلوار لے کر آئے گا تو پھر نہیں بخشا جائے گا اس کو. دوست بزرگوں کیسی معافی ہو رہی ہے. ابھی ایسی معافی چند دن پہلے اور ایک جگہ بھی ہوئی. جو حساس آدمی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں. اسی سنت کو ادا کیا ان لوگوں نے جن کے بڑے بڑے اونچے اونچے پیجامے، لمبے لمبے کرتے، امامے باندھے ہوئے. اور دوست بزرگوں واقعی کیا شان ہے اس لباس میں، لیکن پہن کر تو دیکھیں انگریزوں کی نقالی کتنی کریں گے تب بھی ماریں گے. وہ لوگ مار رہے ہیں. ہماری نقل کرو، کر رہے سرکار، پھر کھاؤ جوتے. سرکار نہیں، ہم آپ جو بولے وہ کریں گے، آپ جیسا بولے ویسا کریں گے. آپ ٹیبلوں پہ کھاؤ بولے تو ہم ٹیبلوں پہ کھائیں گے. آپ بغیر پلیٹ کے کھاؤ بولے بغیر پلیٹ کے کھائیں گے. پترولیوں میں کھاؤ تو پترولیوں میں کھائیں گے. آپ کھڑے کے کھاؤ تو کھڑے کے کھائیں گے. بفنگ سسٹم ہے تو ویسا کھا لیں گے. ہم جو آپ رائٹ کریں گے ہم آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ جیسا طریقہ چاہے ویسا کر لیجئے. ڈائننگ ٹیبل ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لباس ایسا پہنیں گے جس کے جو حضور کو ناراض کرنے والا ہو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے. لیکن اس کے باوجود انگریز کہہ رہے ہیں اور کھاؤ جوتے، اور ماریں گے. جوتے برابر مارتے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے پیغمبر اگر کوئی آدمی آپ پر آسمان پہ سے تیر برسا رہا ہو، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، تیروں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور کوئی آدمی سامنے کھڑے ہو کر تیر ہم پر برسا رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تیر برسا رہا ہے اس کے بغل میں چلے جاؤ. آسمان سے تیر برس رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاؤ. جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو تیر جتنے بھی برسائے جائیں گے ہم کو نہیں لگیں گے. کیوں ایک اللہ کو نہیں پکڑ لیتے؟ کیوں ایک رسول کی اتباع نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے اور ان کے طریقے پر چلیں گے. ساری دنیا مل کر بھی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ عمل کرنے لگے اس پر. تقریریں بہت ہو رہی ہے، بولنے والے بہت بول رہے ہیں، سنتے سنتے ہم لوگ سند ہو گئے. اب سننے کے بعد مقابلہ ہوتا باہر. پہلے والے ساتھ زبردست تقریر کرے ہوئے، بعد والے ذرا تھوڑا سلو تھے، یعنی تقابل کرتے جا کے کیا بولے بنے سوچتے. اب اس میں بھی مقابلہ. ایسا مقابلہ کرنے سے کیا فائدہ بنے؟ اپنے آپ کو بناؤ.
اپنے آپ کو سدھارو، اپنے ملک سے آپ دیانتداری کے ساتھ محبت کرو۔ ہمارا اپنا ملک ہے یہ، ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملک کو آزاد کرایا، اور یہ سب علماء نے مل کر گاندھی جی کو بعد میں ساتھ میں لیا۔ یہ بھی بات بتاؤں میں آپ کو، گاندھی جی کو بعد میں لیا انہوں نے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا بیرسٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو ساتھ میں لو۔ اس وقت میں اچھے کپڑے سلائے گئے، ان کو سلا کر ان کو ساتھ میں لے کر گاؤں گاؤں پھرے۔ اور ہمارے علماء کا تواضع انکساری کا حال یہ تھا کہ انہوں نے آزادی کی لڑائی کو لڑنے کے بعد ایسا کیا کہ جا کر مدرسوں میں بیٹھ گئے، کہا کہ ہم کو شہرت نہیں چاہیے، جا کر بیٹھ گئے۔ اور ہماری جو جماعت ہے جمعیت العلماء ہند، بہت کارنامے ہیں اس کے۔ تو دوست اور بزرگوں، اصل لب لباب یہ ہے کہ تقوی اپنے اندر پیدا کریں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد معاہدہ کیا وہاں کے لوگوں سے، وہاں کے سارے لوگوں سے معاہدہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ملک پر جو کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم سب کا دفاع کریں گے۔ اسی لیے ہمارا ملک ہمارا اپنا ملک ہے، اس سے محبت یہ عین ایمان ہے ہمارا۔ یہاں آزادی ہم کو ملی، ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں اس ملک کے اندر رہنا ہے، بسنا ہے، اور اسی ملک کے اندر ہم کو دفن بھی ہونا ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، اس ملک کے سے محبت کرنا، اس ملک کی ایک ایک اینٹ زمین سے محبت کرنا چاہیے، اور سارے کے سارے لوگ یہاں پر جو ہے سب کے لیے دعا کرنا۔ حالات بڑے گمبھیر آ رہے ہیں، یہاں کے حالات کب کیا پلٹنے والے ہیں نہیں بتا سکتے، اس لیے اس کے لیے دعا کرنا۔ ہمارا ملک اکٹھا جیسا ہے نا، اکھنڈ بھارت، ایسے ہی اکھنڈ بھارت رہے۔ اب یہ کوششیں جو ہو رہی ہے نا، وہ ملک کے لیے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے فائدے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ہمارے اس ملک کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ جس طرح سے ہم لوگ مسجدوں میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جگہ ایسا نہیں ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایسا آزادی کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہم یہاں پر آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ تو اس لیے دوست اور بزرگوں، حالات آتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور حالات کے آنے کے بعد پھر اچھے حالات بھی آتے ہیں۔ ہمیشہ غریب آدمی غریب نہیں رہتا، امیر بھی بنتا ہے نا۔ ہر چڑھاؤ کے بعد اتار آتا ہے۔ برج جب چڑھتے ہیں تو برج کے چڑھنے کے بعد اترنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو ویسے بھی حالات آئیں گے۔ یہ اس کا یعنی یوں سمجھیے کہ شروع کا زمانہ ہے یہ، اس کے بعد انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہوگا۔ اور پھر ایسا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، سب تلملا رہے اس وقت۔ یہ کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، یہ سب وہی چل رہا ہے۔ یہ لوگ سمجھ میں آ گیا کہ آگے حالات بدلنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا اپنے اندر بدلاؤ لانا۔ کیا بدلاؤ لانا؟ ذرا اسلام کی طرف پلٹنا، پہلے جیسا آ رہے تھے نا، اور زیادہ آنا، اور زیادہ آنا، اور زیادہ آنا۔ اگر ہم ایسا آنے لگیں گے نا تو انشاءاللہ مستقبل ہمارے لیے تابناک ہوگا، روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔